بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ برادران اسلام، آج ایک مختصر سا مگر انتہائی اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جس طرح ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، کوئی نہ کوئی قاعدہ ہے، اس کے آداب ہیں، اسی طرح نعت خوانی اور نعت گوئی کے بھی اتنے قوانین اور اتنے آداب ہیں کہ ان حدود میں رہتے ہوئے نعت لکھنا یہ از حد مشکل کام ہے، اور نعت کا حقیقی شعور رب تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نعت وہی بندہ کہہ سکتا ہے، ایک تو جس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے سرشار ہو، اور دوسرا وہ حضور علیہ السلام کی شریعت سے بھی مکمل طور پر باخبر ہو اور اس سے وہ واقف ہو۔ نعت گوئی کے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل ترین کام ہے کہ گویا تیز دار تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی ایسا اضافہ کرتا ہے کہ وہ الوہیت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حضور کی نعت لکھتے ہوئے ایسی کمی کرتا ہے جس سے تنقیص لازم آتی ہے، اس صورت میں بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اعلیٰ حضرت نعت کے حوالے سے آپ کس قدر محتاط تھے اور آپ کے کیا ارشادات ہیں اس پر کچھ کلام کروں، آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ آج ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر نعت کے نام پر کس بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص اگر اس پر مصلحت کا شکار رہا اور ہر بندہ ہی یہی سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس پر بات کی، اگر اس پر آواز اٹھائی تو مجھے لوگ محفل میں نہیں بلائیں گے، تو ایسا بندہ بھی میرے نزدیک تو وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور یاد رکھیے، میں نعت خوانی کا مخالف نہیں، نعت خوانی ہمارا ایمان ہے، نعت خوانی ہماری جان ہے۔ میں خطابت کی مصروفیت تو میری بعد میں شروع ہوئی، میں پہلے حضور کا نعت خوان تھا اور اب بھی حضور کا نعت خوان ہوں، اور ساری زندگی حضور کی نعت خوانی میں ہی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن نعت خوانی کے نام پہ جو آج شریعت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جو ریٹ طے ہو رہے ہیں، جو بولیاں لگ رہی ہیں، جو ایجنٹ بن رہے ہیں، وہ صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہمارے احباب کوئی فریدی نسبت رکھے ہوئے ہے، کوئی قادری نسبت رکھے ہوئے ہے، کوئی چشتی نسبت رکھے ہوئے ہے، کوئی کون سی نسبت رکھے ہوئے ہے، تو ان نسبتوں کی بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں، دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، مسلک کے حق کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ پہلے ملاحظہ فرمائیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ نعت کے نام پر کیا ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پر۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی مشہور شاعر اطہر ہاپوری، اس نے اپنی ایک نعت بھیجی اور کہا کہ آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب اس کا مطلع دیکھا تو وہ یہ تھا: کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ پچھلے زمانے میں اگر گنبد خضرا کی وہ پرانی تصویر دیکھیں تو وہ صحن میں کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے، تو شاعر نے وہ تصور باندھا اور کہا: کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کی نعت لکھ رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے رہے ہو اور ان درختوں کو مجنوؤں سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تو کہا اگر کہنا ہے تو یوں کہو: کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ اسی طرح ایک صاحب نے اپنی نعت بھجوائی اور کہا حضور اسے ذرا ملاحظہ فرمائیں،
اس نعت کا ایک شعر تھا، شان یوسف جو گٹی ہے تو اسی در سے گٹی، تو آپ نے فوراً روک دیا اور کہا یہ سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جلیل القدر پیغمبر کی توہین کر رہے ہو، کہنا ہے تو یوں کہو شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ تو اس واسطے میں آپ کی خدمت میں انتہائی دردمندانہ یہ گزارش کروں گا، اس وقت یہ جو طوفان بدتمیزی محافل نعت کے نام پر یہ ہمارے اسٹیجوں پر جس بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، خدا را اسے روکیے، اور میں ان تمام احباب کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور انہیں دعوت فکر پیش کرتا ہوں جو محض نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، آپ یار اپنے پڑوسیوں کو دیکھا آپ نے کبھی اپنے رشتہ دار غریبوں کو دیکھا، آپ نے کبھی اپنے علاقے کی مسجد اور مدرسے کی صورتحال کو دیکھا جا کے، اپنے غریبوں کی کبھی لسٹ تیار کی کہ آپ کے علاقے میں کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور لاکھوں روپیہ محافل نعت پہ اس انداز میں خرچ کرنا اور ان لوگوں پر لٹانا جو دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، تو صبح قیامت آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال میں اس سے زیادہ اس پر کلام نہیں کرتا، ان قریب ہم انشاءاللہ اس پر ایک میٹنگ رکھیں گے، علاقہ بھر سے تمام علماء کرام کو، نعت خوانان کو دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے میں ایسے جو ہر قسم کی غیر شرعی حرکات ہیں اس سے اپنی محافل کو انشاءاللہ العزیز پاک رکھیں گے۔ میں امید کروں گا آپ اس دعوت حق کو انشاءاللہ عام بھی کریں گے اور ہمارے معاون بھی بنیں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہماری ان گزارشات کو سن کر اگر کوئی شخص ہمارا معاون بنتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اگر کسی کا ذوق اجازت نہیں دیتا، اگر کسی کی طبیعت نازک اسے قبول نہیں کرتی، تو ان کے لیے صرف مرشد اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر پیش خدمت ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔